لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی صاحب کی خدمت میں پارہ 28 کے پہلے رباع کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں، اور اب میں اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو جن کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں سامنے رکھ کے اس ترجمے کو سنیں اور اس پریکٹس کو آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ اگر آپ یہ پریکٹس جاری رکھیں گے، ہر روز آیات کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ سنیں گے، تو انشاءاللہ میرا تجربہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود قرآن آیات کا ترجمہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے. سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات سے ابتدا میں کر رہا ہوں. بنام خدا رحمان الرحیم. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے. اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے تاکہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھو، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے لوگ ذلیل ہوئے ہیں. اور ہم نے کھلی ہوئی نشانی نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ خولا کا قصہ ہے جس کے شوہر نے اسے ماں کے برابر کہہ دیا تھا، اور پھر دونوں شرمندہ ہو گئے تھے. تو شوہر نے زوجہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اس نے داستان بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. اس نے پھر اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت فرمایا، اور حکم خدا کا انتظار کرتے گئے، یہاں تک کہ اس نے خدا سے فریاد کی. اور آیت کریمہ نازل ہوئی کہ زہار کی عورت ماں نہیں ہو جاتی ہے، اور کفارے کے بعد تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ جو تاخیر کی مصلحت یہ رہی ہو کہ کام بہرحال غلط ہوا ہے، اور انسان کچھ دیر تو ذہنی کرب میں مبتلا رہے کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ شاید فیصلہ ہمارے خلاف ہونے والا ہے تاکہ آئندہ ایسے اقدامات کی جرت نہ ہو، اور عورت ایسے اسباب فراہم نہ کرے جس سے زہار کی نوبت آئے، اور مرد بھی ایسے اقدام نہ کرے. اور اسی لیے خدا نے معافی کا وعدہ کر لیا ہے کہ کفارے کے بعد اس خطا کو معاف کیا جا سکتا ہے، تاکہ انسان نفسیاتی اعتبار سے بہکنے نہ پائے، ورنہ زوجہ اور شوہر کے تعلقات کی راہ میں مذہب بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو بہت سے لوگ مذہب سے انحراف کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مجروح نہیں ہونے دیتے. خدا انسان کو جذبات اور خواہشات کے شر سے محفوظ رکھے
اور ہر ایسے اقدام سے بچائے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اور اسلام کے قوانین سے متصادم ہوں۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 7 میں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور 5 کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے رہیں، اور گناہ و ظلم و رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے، اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے، اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والوں، جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ ایمان والوں، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے سکے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کی درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ کہ ایمان والوں، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ میں تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے، کہ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے جھوٹ سے باخبر ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے کہ یہ بہت برے اعمال کر رہے تھے، انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور اے خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں، بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ صاحبان ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کبھی صاحب عزت نہیں ہو سکتا، اور اسے صاحب عزت سمجھنا خود بھی اپنے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے،
اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوا۔ سورہ حشر شروع ہو رہا ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیات 24 ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 59 ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اللہ ہی کے لیے محو تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور وہی صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔ وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے۔ آیت نمبر 6 یہ ہے سورہ حشر کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، تو جو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، یتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے، اور جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں، کہ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا، وہ ہجرت کرنے والوں کو دو سکتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی خود ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کے حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہیں قرار دیا، کہ پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خدا کا شکر ہے یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔